أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل صلواتك وبارك وسلم إنك حميد مجيد. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جهر واحد مرتين. عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس. کیس لفظ ہے، یہ کیس ہے، کیس ہے. علیک بالکیس فائدہ غلبہ کا امر فقل حسبی اللہ ونعم الوکیل. جمعے کے دن خدا کے گھر میں جب ایک خطیب خطبہ دے کر بیٹھتا ہے تو ایک وقفہ کیا جاتا ہے، اور اس وقفے میں تمام پبلک جو اس خطبے کو سنتی ہے اس خطبے کے معنی پر غور کرتی ہے، عقل اور فہم سے اس پر تدبر کرتی ہے. اس کے بالمقابل جب 3 ایک ہیں اور 1 3 ہے والا منادی چرچ میں تقریر کرتا ہے تو تقریر کے مان بعد پیانو بجانا شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ شبہات اور اعتراضات جو اس تقریر کے نتیجے میں انسانی عقل کو پیدا ہوتے ہیں. شروع عیسائیت میں ایسا نہیں تھا، لیکن بعد میں جب انہوں نے اپنے عقائد بدلے اور ایسے عقائد اختیار کیے جو صریحاً عقل کے خلاف ہیں. ایک چیز بیک وقت خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. بیک وقت 3 خدا ہیں مگر 3 نہیں بلکہ 1 ہیں. اس قسم کے جب خطبات شروع ہوئے تو لازماً پبلک میں دماغی خلجان، ذہنی خلجان پیدا ہونا تھا. اس کا علاج میوزک کے ذریعے کیا گیا. موسیقی بجا دی جاتی ہے، لوگوں کی توجہ ادھر سے ان سوالات و شبہات اور وساوس کی طرف سے ہٹا کر موسیقی کی طرف لگا دی جاتی ہے. قرآن شریف کے نزول سے پہلے تمام مذاہب جو بگڑے ہیں ان میں بہت سے بگاڑ پیدا ہوئے. ایک بگاڑ یہ تھا کہ مذہب کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں عقل کو استعمال نہ کیا جائے. بات یہ تھی کہ عقل بعض باتوں میں محدود ہے اور بعض باتیں مذہب کی اس کے دائرے سے باہر ہیں، اس کے دائرے سے بلند ہیں. مگر دائرے سے بلند ہونا اور بات ہے اور ایک بات کا عقل کے خلاف ہونا اور بات ہے. جب ان مذاہب نے ایسی باتیں اختیار کیں جو عقل کے خلاف تھیں تو پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریزن، اٹ از بیسڈ اپون فیتھ. یہ دین عقیدے پر مبنی ہے، اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بالمقابل اب دیکھیں قرآن شریف کیا کہتے ہیں. قرآن شریف قریباً 50 مرتبہ عقل کے استعمال کی طرف توجہ دلاتا ہے. کوئی 20 دفعہ فقہ اور سمجھ کا ذکر کرتا ہے، 18 دفعہ سوچ اور وچار کی ہدایت دیتا ہے، اور بار بار مشاہدہ، نظر، بصیرت کا پر اصرار کرتا ہے اپنے متبعین کے لیے. اور کوئی 200-250 دفعہ، میں گن تو نہیں پوری طرح، 200-250 دفعہ اس بات کا بیان کرتا ہے کہ انسان کو تذکر کرنا چاہیے اپنے مشاہدات سے اور اپنی ان باتوں سے جو وہ سنتا ہے ذکر کرنا چاہیے.
تو قرآن شریف کا نقطہ نظر اور بائبل اور ویدوں کا نقطہ نظر مذہب کے معاملے میں عقل کے استعمال میں بالکل مختلف ہے۔ میں نے بار بار اناجیل پڑھی ہیں، کہیں بھی یہ ذکر نہیں آتا کہ دین کے معاملے میں عقل کو استعمال کرو، اور پھر ان کے بعد میں آنے والوں نے تو عقل کے متعلق قطعی طور پر بڑے بڑے فلاسفر ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور بڑے بڑے عقل مند ہیں، لیکن جب مذہب کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ بیسڈ ہے فیتھ پر، اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے صحابہ کو عقل اور فہم اور بصیرت اور غور و فکر کی طرف توجہ دلائی ہے، اس حد تک کہ تم تجارت کر رہے ہو تو تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم بے سوچے سمجھے اس کپڑے کو پھینک دو کہ اچھا جی میں یہ تمہیں دیتا ہوں اور یہ تمہیں دیتا ہوں۔ دیکھو، ٹٹولو، غور کرو، فکر کرو، پھر فیصلہ کرو۔ یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، حدیثیں جو 2 پڑھی ہیں، اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ فرمایا لا یلدغ المومن من جوہر واحد مرتين، مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ جب ایک تجربہ غلطی سے ہو گیا، اس بات کا اس نے تکلیف اٹھا لی، تو اگر وہ دوسری دفعہ اسی بل سے ڈسا جاتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن کا کام ہے کہ وہ بصیرت سے کام لے، عقل سے کام لے، تجربے سے کام لے۔ دوسری حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، عوف بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے، ان کا آپس میں جھگڑا تھا۔ حضور نے فیصلہ کر دیا، ایک شخص کے حق میں فیصلہ کر دیا، بہرحال دوسرے کے خلاف فیصلہ ہونا تھا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ مڑا تو اس نے یہ الفاظ کہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے، بڑا اچھا کارساز۔ اب بات تو بظاہر ہی بڑی اچھی ہے، لیکن حضور نے اس کو ٹوکا۔ حضور نے فرمایا تم ایک صحیح بات کو ایک غلط موقع پر پڑھ رہے۔ فرمایا اس کو بلایا، اس کو کہا ان اللہ یلوم علی العجز، نادانی اور بے وقوفی اور بے عقلی جو ظاہر امپلائی کرتی ہے کہ اس نے نادانی سے کام لیا ہے، بے وقوفی سے کام لیا ہے، وہ نہ اس نے معاملہ اس شخص سے ٹھیک طرح کیا ہے معلوم ہوتا ہے، اور نہ اس نے اپنے کیس کو صحیح طرح پیش کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان اللہ یلوم علی العجز، یہ جو نادانی اور بے وقوفی ہے خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس پر ملامت کرتا ہے خدا تعالیٰ۔ تمہارا یہ فرض تھا علیک بالکیس ہے، تم دانائی اور عقلمندی کو اختیار کرو، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرو، پھر اپنی ذہنی صلاحیتوں اور طاقتوں کو استعمال کرنے کے بعد اذا غلبک امر، اگر تم رہ جاتے ہو، بات تمہارے پر غالب آ جاتی ہے، تو پھر کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرا ہے کافی ہے اور وہ میں۔ تو اپنی طرف سے اپنی ذہن کی طاقتوں کو پوری طرح استعمال کرنے کے بعد تم یہ حق رکھتے ہو کہ کہو کہ میں نے شکست کھائی لیکن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ہے، لیکن اپنی عقل اور فہم اور ذوق کو بصیرت کو استعمال نہیں کیا اور پھر اللہ پر ڈالتے ہو، تو یہ طریق تو درست نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ عقل کے دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ عقل کا بد استعمال بھی ہوتا ہے اور عقل کا عدم استعمال بھی ہوتا ہے۔ جو آج کا مضمون ہے اس میں عدم استعمال کا ذکر ہے، انشاءاللہ اگلے کسی درس میں اس کے غلط استعمال کے متعلق بھی انشاءاللہ بات یہاں پیش کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں غیر معقول اصول کہ جن کے امتناع پر عقل دلائل بینہ پیش کرتی ہے ہرگز سچے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ سچے ہوں تو پھر ہر ایک امر میں دلائل عقلیہ قطعیہ کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں عقل بھی خدا نے انسان کو ایک چراغ عطا کیا ہے کہ جس کی روشنی اس کو حق اور راستی کی طرف کھینچتی ہے اور کئی طرح کے شکوک اور شبہات سے بچاتی ہے اور انواع و اقسام کے بے بنیاد خیالوں اور بے جا وساوس کو دور کرتی ہے۔ نہایت مفید ہے، بہت ضروری ہے، بڑی نعمت ہے۔ اللہم صل